بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو مال و دولت دیا ہے اس میں غریبوں اور مسکینوں کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ ہمیں کسی بھی غریب، یتیم یا مسکین کو ڈانٹنا یا جھنجھوڑنا نہیں چاہیے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک قصہ سنانے جا رہا ہوں جس سے معلوم ہوگا کہ کسی غریب کی یا کسی سائل کی بد دعا کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم سب اس کہانی سے ضرور سبق حاصل کریں گے۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ چاچا چمن محلے کے سب سے کنجوس آدمی تھے۔ ان کے گھر کوئی مہمان چلا جائے تو رسمی گفتگو کرنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ چائے تو نہیں پئیں گے، کیونکہ چائے بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ شربت تھوڑا سا گرم ہے، چلے گا کیا؟ کیک بسکٹ والی دکان ابھی بند پڑی ہے، کیا کروں؟ سموسے والا تو ابھی تیل گرم کر رہا ہے، ابھی کافی وقت لگے گا، آپ بھلا کہاں اتنی دیر تک بیٹھے رہیں گے؟ بیچارہ مہمان یہ سن کر شرمندہ ہو جاتا اور چلا جاتا۔ ایک دن دوپہر کو کسی فقیر نے ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ چاچا چمن نے دروازہ کھولے بغیر پوچھا کون ہے؟ فقیر بولا، بیٹا مہربانی کرو، مجھے کچھ پیسے دے دو، میرے پاس سبزی ہے، روٹی خرید کر کھا لوں گا۔ چاچا چمن نے بولا، جاؤ جاؤ دفع ہو جاؤ، نہیں ہے میرے پاس پیسے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے ایسے بھکاری آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے، کھانے سے دل نہیں بھرتا۔ چاچا چمن نے بیچارے فقیر کو خوب باتیں سنائیں اور بھگا دیا۔ فقیر مایوس ہو گیا۔ آخر اس کی زبان سے بد دعا نکلی، اللہ تجھے ہمیشہ کھانے سے دور رکھے، تو بھی کچھ نہ کھا سکے۔ اتنا کہہ کر وہ فقیر وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دن بعد چاچا چمن کے پیٹ میں شدید درد اٹھا۔ درد اتنا شدید تھا کہ وہ تڑپ کر اٹھا اور گھر والے ان کو ہاسپٹل لے گئے۔ ہاسپٹل میں چاچا چمن کے مختلف ٹیسٹ ہوئے، آخر پیٹ کے درد کا پتہ چل گیا۔ ڈاکٹروں نے ہدایت کی کہ 15-20 دن تک ہاسپٹل میں ہی رہنا ہوگا تاکہ مکمل علاج کیا جا سکے۔ ہاسپٹل سے جب گھر واپس آئے تو کمزوری سے نڈھال ہو چکے تھے، بہت برا حال تھا، کوئی چیز ہضم نہیں ہوتی تھی، دہی بھی کھاتے تھے تو الٹی ہو جاتی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے تو وہ کہتا شاید آپ نے بد پرہیزی کی ہے، ٹیسٹ کرواتے تو سب ٹھیک آتا، دوا باقاعدگی سے استعمال کرنے کے باوجود طبیعت سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی، رنگ پیلا پڑ گیا تھا، تھوڑا سا کھانے سے بھی الٹی ہو جایا کرتی تھی۔ چاچا چمن کی راتوں کی نیند اڑ چکی تھی، ان کو موت کا خوف ہونے لگا تھا۔ سوچتے سوچتے انہیں نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ پلاؤ کی دیگ کے پاس چاچا چمن بیٹھے ہیں، وہ سب کو چاول بانٹ رہے ہیں۔ صبح اٹھ کر چاچا چمن نے گھر والوں کو اپنا خواب سنایا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ چاچا چمن نے خیرو باورچی کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ پلاؤ کی 10 کلو کی دیگ پر کتنا خرچہ ہوگا۔ باورچی نے حساب لگا کر خرچ بتایا۔ چاچا چمن 10 کلو کی دیگ پر ہونے والے خرچ کو سن کر بڑے پریشان ہوئے، لیکن پھر سوچا کہ شاید خیرات کرنے میں ہی بھلائی ہے، ہو سکتا ہے خیرات کرنے سے ہی میں ٹھیک ہو جاؤں۔ انہوں نے اتوار کی ایک دوپہر کو یہ مشکل مرحلہ طے کر ہی لیا۔ محلے کے نوجوانوں کی مدد سے محلے داروں اور غریب لوگوں کو کھانا کھلایا۔ چاچا چمن اب کافی پرسکون رہنے لگے، لیکن جب اس فقیر کا خیال آتا تو پھر وہی منحوس درد شروع ہو جاتا۔ کئی دن ایسے ہی بیت گئے۔ ایک شام کو اچانک کسی فقیر کی آواز آئی، اللہ کے نام پہ دے دو بابا۔ چاچا چمن بھاگ کر گئے تو دیکھا کہ وہی فقیر کھڑا تھا جس نے انہیں بد دعا دی تھی۔ چاچا چمن اس فقیر کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر کے اندر لے گئے۔ فوراً ہی انہوں نے اپنے بڑے لڑکے کو ہوٹل سے کئی قسم کے کھانے لانے کے لیے بھیجا۔ کچھ ہی دیر میں لڑکا ہوٹل سے بہت سے کھانے لے آیا۔ چاچا چمن اور فقیر نے پیٹ بھر کر ساتھ میں کھانا کھایا۔ جاتے وقت فقیر بہت خوش تھا۔ ایک ہفتہ علاج کے بعد چاچا چمن مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے تھے۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے مال میں اللہ کے بندوں کا بھی حصہ ہوتا ہے۔
اور گھر آئے ہوئے فقیر کو ڈانٹ کر بھگانا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں ہر مظلوم اور بے سہارا انسان کی مدد کرنی چاہیے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔ ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔